عمران خان کا حالیہ بیان پارلیمانی جمہوری نظام پر حملوں کا تسلسل ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا عمران خان کے بیان پر ٹویٹ، کہا عمران خان کی سیاست کا مقصد صرف اقتدار کا حصول ہے، وہ اقتدار چاہتے ہیں چاہے اس سے ملک کو جو بھی نقصان پہنچے۔ حیران ہوں کہ یہ اپنی حکومت کو پارلیمانی جمہوریت قرار دے رہا ہے۔ یہ چور دروازے سے وزیر اعظم کی کرسی پر براجمان شخص ہے۔ رہنما تحریک انصاف فواد چودھری کا وزیر اعظم کے بیان پر رد عمل، کہا آپ نے ایسا نظام تشکیل دیا کہ لوگوں کا جمہوریت سے اعتماد ہی ختم ہو گیا۔ ایک ٹویٹ میں فواد چودھری بولے، عمران خان نے پارلیمانی ارکان اسمبلی کو فوری طور پر انتخابات کی تیاری کرنے کی ہدایت کر دی ہے۔ پی ڈی ایم انتخابات سے ایسے بھاگتی رہی جیسے اب بھاگ رہی ہے، تو ہم مزید وقت ضائع نہیں کریں گے۔ جنرل ریٹائرڈ قمر جاوید باجوہ کو ایکسٹینشن دینا غلطی تھی تو دوبارہ ایکسٹینشن دینے کی پیشکش کیوں کی؟ وفاقی وزیر خواجہ اسد رفیق کا عمران خان سے سوال، کہا کہ ایک دوسرے کے گربان پھاڑ کر ملک نہیں چلتے، آپ دو صوبوں کی حکومت تو چلا کر دکھائیں، انہیں کس چیز کی جلدی ہے؟ انہوں نے کون سی آگ بجھانی ہے؟ انہوں نے تو ابھی دیکھا ہی کچھ نہیں، ہم نے بہت کچھ بھگتا ہے۔ سابق آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کے ریٹائرڈ ہوتے ہی تحریک انصاف والوں نے جھوٹ اور منافقت کی انتہا کر دی۔ معاون خصوصی وزیر اعظم عطا اللہ تارڑ کہتے ہیں، عمران نیازی قمر جاوید باجوہ سے غیر آئینی طور پر عدم اعتماد روکنے کا تقاضا کرتے رہے، جب انکار ہوا تو جھوٹے الزامات پر اتر آئے۔ غیر آئینی مطالبے کے بدلے پر پرکشش پیشکش کی گئی، انہیں شرم آنی چاہیے۔ عمران خان بات کرنا چاہ رہے ہیں تو غیر مشروط بیٹھیں تاکہ راستہ نکلے۔ جب عمران خان نے الیکشن کرانے کا ہمارا مطالبہ نہ مانا تھا تو ہم کیسے مانیں؟ سابق وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی نے عمران خان کا مطالبہ تسلیم کرنے سے انکار کر دیا، کہا عمران خان اسمبلیاں توڑنے کا رسک نہیں لیں گے، انہیں معلوم ہے کہ اسمبلیاں توڑیں گے تو دو صوبوں میں الیکشن ہوں گے، 2/3 اکثریت لینا عمران خان کی غلط فہمی ہے۔ مفتاح اسماعیل حکومت کی معیشت کا پوسٹ مارٹم کر رہے ہیں۔ سابق وزیر داخلہ شیخ رشید کہتے ہیں، عمران خان 30 دسمبر تک الیکشن کی تاریخ لیں گے یا پھر اسمبلیاں توڑ دیں گے، گیند حکومت کے کورٹ میں ہے، سیاست آباد کریں یا برباد۔ 4 وزراء مل کر بھی بیانات دیں تو کوئی ان کی بات نہیں سنتا، حکومت عوام میں جانے کے قابل نہیں۔ پی ڈی ایم ہر ممکن طور پر الیکشن سے بھاگنا چاہتی ہے۔ ترجمان حکومت پنجاب مسرت جمشید چیمہ کہتی ہیں، جب بھی الیکشن ہوگا پی ڈی ایم کو عبرتناک شکست ہوگی۔ موجودہ صورتحال میں ان چور جماعتوں کو عوامی جذبات کا اندازہ ہے، اب تو ان کے وزراء آپس میں دست و گریباں ہونے لگے ہیں۔ ملک کی 14 سیاسی جماعتوں نے عوام کے 14 طبق روشن کر دیے۔ امیر جماعت اسلامی سراج الحق کہتے ہیں، پی ٹی آئی اور پی ڈی ایم دونوں ناکام اور بدنام ہیں، عوام ان کو مسترد کر دیں۔ حکمران جماعتیں جتھوں کی صورت میں ایک دوسرے سے برسر پیکار ہیں، سرمایہ داروں اور جاگیرداروں نے عوام کے بنیادی حقوق تک سلب کر رکھے ہیں، چند لوگوں کی دولت میں اضافہ ہو رہا ہے، عوام فاقوں پر مجبور ہیں۔ آزاد کشمیر میں بلدیاتی انتخابات کے غیر سرکاری غیر حتمی نتائج آنے کا سلسلہ جاری۔ تحریک انصاف نے میدان مار لیا۔ پونچھ ڈویژن کے بلدیاتی انتخابات میں پی ٹی آئی 229 نشستوں کے ساتھ پہلے نمبر پر۔ الیکشن کمیشن کے مطابق 787 نشستوں میں سے 708 کے نتائج موصول۔ مسلم لیگ نون 129 نشستوں کے ساتھ دوسرے اور پاکستان پیپلز پارٹی 104 نشستوں کے ساتھ تیسرے نمبر پر ہے۔ ملک بھر میں سندھ کے یوم ثقافت کا دن منایا جا رہا ہے۔ چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ پاکستان سمیت دنیا بھر میں سندھ کے یوم ثقافت پر اہل سندھ کو مبارکباد پیش کی۔ کہا سندھ کی ثقافت انڈس اور اسلامی تہذیب کا حسین امتزاج ہے۔ سندھی ثقافت کی ماں موہنجو دوڑو ہے۔ سندھ کی اجرک، ٹوپی، لوک ادب، موسیقی اور کھانے اپنی ایک منفرد پہچان رکھتے ہیں۔
सुप्रीम कोर्ट ने फैसल वावड़ा नाअहली केस का मुख्तसर फैसला जारी कर दिया। फैसल वावड़ा आइंदा इलेक्शन के लिए अहल करार, मौजूदा असम्बली तक ताहाल नाअहल रहेंगे। 4 सफ़ात पर मुश्तमिल फैसला चीफ जस्टिस उमरता बंदियाल ने तहरीर किया। फैसले में कहा गया कि इलेक्शन कमीशन के पास उम्मीदवार को इलेक्शन से कबल नाअहल करने का अख्तियार नहीं। काबुल में पाकिस्तानी सफारतखाने पर दहशतगर्द हमले की जिम्मेदारी दाइश ने कबूल कर ली। खबर एजेंसी के मुताबिक अफगान दारुल हुकूमत काबुल में पाकिस्तान के हेड ऑफ मिशन पर कातलाना हमला किया गया। पाकिस्तानी नाज़िम नूर कातलाना हमले में महफूज रहे थे। गार्ड मोहम्मद इसरार शदीद जख्मी हो गया था। अस्सलामुअलैकुम, कोहिनूर न्यूज के साथ मैं हूं हसन रऊफ। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन का आगाज करते हैं एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। बुलेटिन में खुश आमदीद। आपको सबसे पहले बताएं कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान के हालिया इंटरव्यू में दिए गए बयान पर अपने रद्द-ए-अमल का इजहार कर दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने ट्विटर पर जारी अपने बयान में कहा कि इमरान खान का हालिया बयान पार्लिमानी जमहूरी निज़ाम पर हमलों का तसलसल है। शहबाज शरीफ ने कहा कि इमरान खान की सियासत का मकसद सिर्फ इक़्तिदार का हसूल है। वो इक़्तिदार चाहते हैं चाहे उससे मुल्क को जो भी नुकसान पहुंचे। आपको एक बार फिर अपडेट करें कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान के हालिया इंटरव्यू में दिए गए बयान पर अपने रद्द-ए-अमल का इजहार कर दिया। वज़ीर आज़म ने ट्विटर पर जारी अपने बयान में कहा कि इमरान खान का हालिया बयान पार्लिमानी जमहूरी निज़ाम पर हमलों का तसलसल है। शहबाज शरीफ ने कहा कि इमरान खान की सियासत का मकसद सिर्फ इक़्तिदार का हसूल है। वो इक़्तिदार चाहते हैं चाहे इससे मुल्क को जो भी नुकसान पहुंचे। पीटीआई रहनुमा फवाद चौधरी ने वजीर आजम के ट्वीट पर रद्द-ए-अमल में कहा कि हैरान हूं कि ये अपनी हुकूमत को पार्लिमानी जमहूरियत करार दे रहा है। फवाद चौधरी ने कहा कि ये चोर दरवाजे से वजीर आजम की कुर्सी पर बराजमान शख्स है। आपने ऐसा निजाम तश्कील दिया कि लोगों का जमहूरियत से एतमाद ही खत्म हो गया। उन्होंने कहा कि पीटीआई कारकुनों और सहाफियों से जो मजालिम 7 माह में हुए उनका हिसाब होगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकजी रहनुमा फवाद चौधरी ने कहा कि इमरान खान ने पार्लिमानी अरकान असम्बली को फौरी तौर पर इंतखाबात की तैयारियां करने की हिदायत कर दी है। फवाद चौधरी का कहना था कि चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पार्टी अरकान असम्बली को हिदायत में कहा कि वो हलकों में फौरी वापस पहुंचे और अवामी राब्तों में तेजी लाएं। मरकजी रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ फवाद चौधरी ने कहा कि पीडीएम इंतखाबात से ऐसे भागती रही जैसे अब भाग रही है, तो हम मजीद वक्त जाया नहीं करेंगे। पीटीआई वक्त जाया किए बगैर पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के सूबाई इंतखाबात के लिए जाएगी। कौमी असम्बली के इंतखाबात बाद में होंगे। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा साद रफीक ने इमरान खान से सवाल किया कि जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा को एक्सटेंशन देना गलती थी तो दोबारा एक्सटेंशन देने की पेशकश क्यों की। लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए साद रफीक का कहना था कि आप 2 सूबों की हुकूमत तो चलाकर दिखाएं, एक दूसरे के गिरबान फाड़कर मुल्क नहीं चलते। उन्हें किस चीज की जल्दी है? उन्होंने कौन सी आग बुझानी है? उन्होंने तो अभी कुछ देखा ही नहीं, हमने बहुत कुछ भुगता है। साद रफीक का कहना था कि इमरान खान के बकौल नून लीग की हुकूमत तो सिर्फ 27 किलोमीटर पर मुश्तमिल है। अवाम जिसकी कारकर्दगी देखेंगे उसे वोट देंगे। वजीर रेलवे का कहना था कि 46 कोचेस पाकिस्तान आएंगी। मंसूबे की तकमील में ताखीर के बायस लाखों रुपए का नुकसान हुआ। रेलवे इंजनों के लिए चीनी और अमरीकी कंपनियों से बातचीत हुई है। रेलवे के वसाइल बढ़ाने के लिए भरपूर कोशिश कर रहे हैं। पिछले 4 साल में रेलवे के लिए कुछ नहीं किया गया। आपको अपडेट करें कि साद रफीक का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि इमरान खान की बकौल नून लीग की हुकूमत तो सिर्फ 27 किलोमीटर पर मुश्तमिल है। अवाम जिसकी कारकर्दगी देखेंगे उसे वोट देंगे। वजीर रेलवे का कहना है कि रेलवे के 46 कोचेस पाकिस्तान आएंगी। मंसूबे की तकमील में ताखीर के बायस लाखों रुपए का नुकसान हुआ। इंजनों के लिए चीनी और
امریکی کمپنیوں سے بات ہوئی تھی، ریلوے کے وسائل بڑھانے کے لیے بھرپور کوشش کر رہے ہیں۔ پچھلے 4 سال میں ریلوے کے لیے کچھ نہیں کیا گیا۔ وزیر اعظم کے معاون خصوصی عطا اللہ تارڑ کا کہنا ہے کہ سابق آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کے ریٹائرڈ ہوتے ہی تحریک انصاف والوں نے جھوٹ اور منافقت کی انتہا کر دی۔ عطا اللہ تارڑ نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر جاری کیے گئے اپنے بیان میں کہا کہ عمران نیازی قمر جاوید باجوہ سے غیر آئینی طور پر عدم اعتماد روکنے کا تقاضا کرتے رہے۔ انہوں نے کہا کہ جب انکار ہوا تو جھوٹے الزامات پر اتر آئے۔ غیر آئینی مطالبے کے بدلے میں پرکشش پیشکش کی گئی، انہیں شرم آنی چاہیے۔ سابق وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی نے مستقبل کا سیاسی منظر نامہ بتا دیا۔ لودھرا میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے یوسف رضا گیلانی نے عمران خان کو تنقید کا نشانہ بنایا اور کہا عمران خان بات کرنا چاہ رہے ہیں تو غیر مشروط بیٹھیں تاکہ راستہ نکلے۔ جب عمران خان نے الیکشن کرانے کا ہمارا مطالبہ نہ مانا تو ہم کیسے مانیں؟ انہوں نے دعویٰ کیا کہ عمران خان اسمبلیاں توڑنے کا رسک نہیں لیں گے۔ انہیں معلوم ہے کہ اسمبلیاں توڑ دیں گے تو صوبوں میں الیکشن ہوں گے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ جو وزیر اعلیٰ ایک FIR درج نہیں کرا سکا وہ اسمبلی کیسے توڑے گا؟ پی رہنما کا کہنا تھا کہ سابق وزیر اعظم کا جھوٹ پر مبنی بیانیہ ایکسپوز ہو چکا ہے۔ عمران خان کی غلط فہمی ہے کہ الیکشن ہوئے تو 2/3 اکثریت ملے گی۔ انہوں نے کہا کہ PTI نے پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کے خلاف میڈیا ٹرائل کیا، جب ان کی باری آئی تو کہتے ہیں کہ فوری الیکشن ہو جائیں۔ ہم نے جھوٹے کیسز میں 10 سال قید بھگتی، جبکہ ان کے تو بڑے کیسز ہیں، اس لیے خوفزدہ ہیں اور فوری الیکشن چاہتے ہیں۔ سابق وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ عمران خان کی غلط فہمی ہے کہ الیکشن ہوئے تو 2/3 اکثریت ملے گی۔ ہماری اتحادی جماعت ہمارے اپنے علاقوں میں بڑی بااثر ہیں، آئندہ بھی مخلوط حکومت بنے گی۔ آپ کو ایک بار پھر اپڈیٹ کرتے چلیں کہ سابق وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی کا بیان سامنے آیا ہے۔ انہوں نے اپنے بیان میں سیاسی منظر نامہ بتا دیا ہے۔ لودھرا میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے سابق وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی نے عمران خان کو تنقید کا نشانہ بنایا اور کہا کہ عمران خان بات کرنا چاہ رہے ہیں تو غیر مشروط بیٹھیں تاکہ کوئی راستہ نکلے۔ جب عمران خان نے الیکشن کرانے کا ہمارا مطالبہ نہ مانا تو ہم کیسے مانیں؟ انہوں نے دعویٰ کیا کہ عمران خان اسمبلیاں توڑنے کا رسک نہیں لیں گے۔ انہیں معلوم ہے کہ اسمبلیاں توڑ دیں گے تو صوبوں میں الیکشن ہوں گے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ جو بھی وزیر اعلیٰ ایک FIR درج نہ کرا سکا وہ اسمبلیاں کیسے توڑے گا؟ پی رہنما کا کہنا تھا کہ سابق وزیر اعظم کا جھوٹ پر مبنی بیانیہ ایکسپوز ہو چکا ہے۔ عمران خان کی غلط فہمی ہے کہ الیکشن ہوئے تو 2/3 اکثریت ملے گی۔ انہوں نے کہا کہ PTI نے پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کے خلاف میڈیا ٹرائل کیا، جب ان کی باری آئی تو کہتے ہیں کہ فوری الیکشن ہو جائیں۔ ہم نے جھوٹے مقدمات میں 10 سال قید بھگتی ہے، جبکہ ان کے تو بڑے کیسز ہیں، اس لیے خوفزدہ ہیں اور فوری الیکشن چاہتے ہیں۔ سابق وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ عمران خان کو غلط فہمی ہے کہ الیکشن ہوئے تو 2/3 اکثریت ملے گی۔ ہماری اتحادی جماعت اپنے اپنے علاقوں میں بڑی بااثر ہیں، آئندہ بھی مخلوط حکومت بنے گی۔ اب واپس آتے ہیں ایک شارٹ بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک۔ آپ کو بتائیں کہ عوامی مسلم لیگ کے سربراہ شیخ رشید احمد کا کہنا ہے کہ سابق وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل حکومت کی معیشت کا پوسٹ مارٹم کر رہے ہیں۔ سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر جاری کیے گئے بیان میں شیخ رشید نے کہا کہ عمران خان 30 دسمبر تک الیکشن کی تاریخ لیں گے یا پھر اسمبلیاں توڑ دیں گے۔ انہوں نے کہا کہ گیند حکومت کے کورٹ میں ہے، سیاست آباد کریں یا برباد۔ شیخ رشید کا مزید کہنا ہے کہ 4 وزراء مل کر بھی بیانات دے تو کوئی ان کی بات نہیں سنتا۔ ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ حکومت عوام میں جانے کے قابل نہیں، الیکشن سے فراری، الیکشن کی تیاری کریں۔ آپ کو ایک بار پھر اپڈیٹ کرتے چلیں کہ سابق وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید کا بیان سامنے آیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ سابق وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل حکومت کی معیشت کا پوسٹ مارٹم کر رہے ہیں۔ سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر جاری کیے گئے بیان میں شیخ رشید نے کہا کہ عمران خان 30 دسمبر تک الیکشن کی تاریخ لیں گے یا پھر اسمبلیاں توڑ دیں گے۔ انہوں نے کہا کہ گیند حکومت کے کورٹ میں ہے،
سیاست آباد کریں یا برباد۔ شیخ رشید کا مزید کہنا ہے کہ چار وزراء مل کر بھی بیانات دیں تو کوئی ان کی بات نہیں سنتا۔ ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ حکومت عوام میں جانے کے قابل نہیں، الیکشن سے فراری، الیکشن کی تیاری کریں۔ ترجمان حکومت پنجاب مسرت جمشید چیمہ کا کہنا ہے کہ پی ڈی ایم ہر ممکن طور پر الیکشن سے بھاگنا چاہتی ہے۔ مسرت جمشید چیمہ کا اپنے بیان میں دعویٰ کیا ہے کہ جب بھی الیکشن ہوگا پی ڈی ایم کو عبرتناک شکست ہوگی۔ انہوں نے مزید کہا کہ موجودہ صورتحال میں ان چور جماعتوں کو عوامی جذبات کا اندازہ ہے۔ مسرت جمشید چیمہ نے یہ بھی کہا کہ اب تو ان کے وزراء آپس میں دست و گرباں ہونے لگے ہیں۔ آپ کو بتائیں کہ ترجمان حکومت پنجاب مسرت جمشید چیمہ کا کہنا ہے کہ پی ڈی ایم ہر ممکن طور پر الیکشن سے بھاگنا چاہتی ہے۔ مسرت جمشید چیمہ نے اپنے بیان میں دعویٰ کیا کہ جب بھی الیکشن ہوگا پی ڈی ایم کو عبرتناک شکست ہوگی۔ انہوں نے مزید کہا کہ موجودہ صورتحال میں ان چور جماعتوں کو عوامی جذبات کا اندازہ ہے۔ مسرت جمشید چیمہ نے یہ بھی کہا کہ اب تو ان کے وزراء آپس میں دست و گرباں ہونے لگے۔ امیر جماعت اسلامی سراج الحق نے کہا کہ ملک کی 14 سیاسی جماعتوں نے عوام کے 14 طبق روشن کر دیے۔ جماعت اسلامی کے ترجمان کی جانب سے جاری ہونے والے بیان میں سراج الحق نے کہا کہ پی ٹی آئی اور پی ڈی ایم دونوں ناکام اور بدنام ہیں، عوام ان کو مسترد کر دیں۔ حکمران جماعتیں جتھوں کی صورت میں ایک دوسرے سے برسر پیکار ہیں۔ سراج الحق نے کہا کہ سرمایہ داروں اور جاگیرداروں نے عوام کے بنیادی حقوق تک سلب کر رکھے ہیں، چند لوگوں کی دولت میں اضافہ ہو رہا ہے، عوام فاقوں پر مجبور ہیں۔ حکمرانوں کی سیاست پاکستان میں بچے اور جائیدادیں یورپ اور امریکہ میں ہیں۔ امیر جماعت اسلامی نے کہا کہ حکمران طبقہ قوم کو 7 دہائیوں تک دھوکہ دے رہا ہے۔ حکمرانوں نے بینکوں کو لوٹا اور ٹیکس چوری کر کے بیرون ملک آف شور کمپنیاں بنائیں۔ ملک کی 14 سیاسی جماعتوں نے عوام کے 14 طبق روشن کر دیے ہیں۔ آپ کو بتائیں کہ امیر جماعت اسلامی سراج الحق نے کہا کہ سرمایہ داروں اور جاگیرداروں نے عوام کے بنیادی حقوق تک سلب کر رکھے ہیں، چند لوگوں کی دولت میں اضافہ ہو رہا ہے، عوام فاقوں پر مجبور ہے۔ حکمرانوں کی سیاست پاکستان میں اور بچے اور جائیدادیں یورپ اور امریکہ میں ہیں۔ امیر جماعت اسلامی نے کہا کہ حکمران طبقہ قوم کو 7 دہائیوں سے دھوکہ دے رہا ہے۔ حکمرانوں نے بینکوں کو لوٹا اور ٹیکس چوری کر کے بیرون ملک آف شور کمپنیاں بنائیں۔ ملک کی 14 سیاسی جماعتوں نے عوام کے 14 طبق روشن کر دیے۔ آزاد کشمیر میں بلدیاتی انتخابات کے غیر سرکاری غیر حتمی نتائج آنے کا سلسلہ جاری۔ پونچھ ڈویژن کے بلدیاتی انتخابات میں پاکستان تحریک انصاف نے 229 کے ساتھ پہلے نمبر پر ہے۔ الیکشن کمیشن کے مطابق 787 نشستوں میں 708 کے نتائج موصول ہوئے ہیں۔ مسلم لیگ نون 129 نشستوں کے ساتھ دوسرے اور پاکستان پیپلز پارٹی 104 نشستوں کے ساتھ تیسرے نمبر پر ہے۔ جموں و کشمیر پیپلز پارٹی 28 نشستوں کے ساتھ چوتھے اور تحریک لبیک پاکستان 7 نشستوں کے ساتھ 5ویں نمبر پر آ گئی ہے۔ بلدیاتی انتخابات کے دوسرے مرحلے میں باغ اور سدنوتی کے اضلاع میں پاکستان تحریک انصاف نے میدان مار لیا۔ رپورٹ کے مطابق پونچھ اور حویلی اضلاع میں پی ٹی آئی کو شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ غیر سرکاری اور غیر حتمی نتائج کے مطابق آزاد کشمیر کے ضلع باغ میں پاکستان تحریک انصاف نے میونسپل کارپوریشن کی 15 میں سے 9 نشستیں حاصل کی، جبکہ آزاد امیدواروں نے 4 اور پاکستان پیپلز پارٹی نے 2 نشستیں حاصل کی۔ جمعیت علماء اسلام، آل جموں و کشمیر مسلم کانفرنس اور جماعت اسلامی نے 4 نشستیں حاصل کی، جبکہ آزاد امیدوار 199 نشستیں لے اڑے۔ اسی طرح حکمراں اتحاد 233 نشستوں پر کامیاب ہوا، جبکہ اپوزیشن جماعتوں نے 276 نشستیں جیت لی۔ 69 نشستوں کے نتائج آنا بھی باقی ہیں۔ مظفر آباد کی رادارا راولا کوٹ کی میئرشپ بھی اپوزیشن کے حصے میں آنے کا امکان ہے۔ پی ٹی آئی کھانا گلی، ہجرہ، عباسپورہ اور دھیر کوٹ میں میونسپل کمیٹیز میں چیئرمین نہیں بنا سکے گی۔ پاکستان پیپلز پارٹی اور وفاقی وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری نے پاکستان سمیت دنیا بھر میں سندھ کی یوم ثقافت پر اہل سندھ کو مبارکباد پیش کی۔ یوم ثقافت سندھ پر وفاقی وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری کا کہنا تھا کہ سندھ کی ثقافت انڈس اور جماعت اسلامی کے حسین امتزاج ہے۔ سندھ ثقافت کی ماں اور موہنجو دڑو ہے۔ سندھ کی اجرک ٹوپی، رلی، لوک ادب، موسیقی اور کھانے اپنی ایک منفرد پہچان رکھتے ہیں۔ بلاول بھٹو زرداری نے مزید کہا کہ دنیا بھی اس پر متفق ہے کہ ثقافتی تنوع انسانیت کا مشترکہ ورثہ ہے۔
پاکستانی ثقافت، آرٹ اور ادب کو فروغ دینا پاکستان پیپلز پارٹی کا منشور ہے۔ پاکستانی نوجوان اپنی ثقافت کو دنیا میں جدید انداز سے اجاگر کرنے کے لیے کردار ادا کریں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الہی کا کہنا ہے کہ نجی سطح پر سود لینے پر 10 سال کی سزا مقرر کی گئی ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الہی سے صدر وفاق المدارس عربیہ کی قیادت میں علماء کے وفد نے ملاقات کی۔ اس موقع پر چودھری پرویز الہی کا کہنا تھا کہ علماء دعاؤں اور برکتوں سے سارے کام سیدھے ہو رہے ہیں۔ پنجاب میں طلباء کے ناصرہ اور ترجمہ قرآن لازمی کر دیا گیا ہے۔ بچوں کا ذہن دین کی طرف راغب ہوگا تو قوم بنے گی۔ ناصرہ ترجمہ قرآن پڑھانے کے لیے علماء حفاظ کی 1 لاکھ ملازمتیں پیدا ہوئیں۔ چودھری پرویز الہی کا کہنا تھا کہ نجی سطح پر سود لینے پر 10 سال قید کی سزا مقرر کی گئی ہے اور عقیدہ ختم نبوت کے لیے بھی قوانین سازی کی گئی ہے۔ پہلی بار نکاح نامے میں عقیدہ ختم نبوت شامل کیا گیا۔ اس موقع پر مفتی تقی عثمانی کا کہنا تھا کہ آپ دین کی خدمت کر رہے ہیں، علماء آپ کے لیے دعاگو ہیں، دین کی خدمت کی برکات سے آپ کی حکومت چلے گی۔ آپ کو ایک بار پھر اپڈیٹ کرتے چلیں کہ چودھری پرویز الہی کی علماء سے ملاقات ہوئی ہے۔ اس موقع پر چودھری پرویز الہی کا کہنا تھا کہ علماء کی دعاؤں اور برکتوں سے سارے کام سیدھے ہو رہے ہیں۔ پنجاب میں طلباء کے لیے ناصرہ اور ترجمہ قرآن لازمی کر دیا گیا۔ بچوں کا ذہن دین کی طرف راغب ہوگا تو قوم بنے گی۔ ناصرہ ترجمہ قرآن پڑھانے کے لیے علماء حفاظ کی 1 لاکھ ملازمتیں پیدا ہوئیں۔ چودھری پرویز الہی کا کہنا تھا کہ نجی سطح پر سود لینے پر 10 سال کی سزا مقرر کی گئی ہے اور عقیدہ ختم نبوت کے لیے بھی قوانین سازی کی گئی ہے۔ پہلی بار نکاح نامے میں عقیدہ ختم نبوت شامل کیا گیا۔ اس موقع پر مفتی تقی عثمانی کا کہنا تھا کہ آپ دین کی خدمت کر رہے ہیں، علماء آپ کے لیے دعاگو ہیں، دین کی خدمت کی برکات سے آپ کی حکومت چلے گی۔ سپریم کورٹ آف پاکستان نے فیصل وابڈا نااہلی کیس کا مختصر تحریری فیصلہ جاری کر دیا۔ 4 صفحات پر مشتمل فیصلہ چیف جسٹس امرتا بندیال نے تحریر کیا، جس میں کہا گیا کہ الیکشن کمیشن کے پاس امیدوار کو الیکشن سے قبل نااہل کرنے کا اختیار نہیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کا فیصلہ بھی قانون کی نظر میں برقرار نہیں رکھا جا سکتا، لہٰذا الیکشن کمیشن اور ہائی کورٹ کا تاحیات نااہلی فیصلہ کارعدم قرار دیا جاتا ہے۔ سپریم کورٹ کی جانب سے کہا گیا کہ فیصل وابڈا نے عدالت کو بتایا کہ 25 جون 2018 کو شہریت ترک کرنے کا سرٹیفکیٹ ملا۔ فیصل وابڈا نے تسلیم کیا کہ ان سے غلط بیانی ہوئی۔ فیصلے کے مطابق فیصل وابڈا 2018 میں ممبر اسمبلی بننے کے لیے اہل نہیں تھے۔ ان کی جانب سے غلطی تسلیم کرنے پر آرٹیکل 63(1)(c) کا اطلاق ہوتا ہے، وہ موجودہ اسمبلی تک نااہل تصور ہوں گے۔ سپریم کورٹ کی جانب سے جاری کیے گئے فیصلے میں کہا گیا کہ فیصل وابڈا آئندہ انتخابات لڑنے کے لیے اہل ہوں گے۔ فیصل وابڈا سینٹ کی نشست استعفیٰ چیئرمین سینٹ کو فوری طور پر بھجوائیں۔ خیال ہے کہ سپریم کورٹ نے 25 نومبر کو فیصل وابڈا کیس کا فیصلہ سنایا تھا۔ آپ کو ایک بار پھر اپڈیٹ کریں کہ سپریم کورٹ نے فیصل وابڈا نااہلی کیس کا مختصر تحریری فیصلہ جاری کر دیا۔ 4 صفحات پر مشتمل فیصلہ چیف جسٹس امرتا بندیال نے تحریر کیا، جس میں کہا گیا کہ الیکشن کمیشن کے پاس امیدوار کو الیکشن سے قبل نااہل کرنے کا اختیار نہیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کا فیصلہ بھی قانون کی نظر میں برقرار نہیں رکھا جا سکتا، لہٰذا الیکشن کمیشن اور ہائی کورٹ کا تاحیات نااہلی کا فیصلہ کارعدم قرار دیا جاتا ہے۔ سپریم کورٹ کی جانب سے کہا گیا کہ فیصل وابڈا نے عدالت کو بتایا کہ 25 جون 2018 کو شہریت ترک کرنے کا سرٹیفکیٹ ملا۔ فیصل وابڈا نے تسلیم کیا کہ ان سے غلط بیانی ہوئی۔ فیصلے کے مطابق فیصل وابڈا 2018 میں ممبر اسمبلی بننے کے لیے اہل نہیں تھے۔ ان کی جانب سے غلطی تسلیم کرنے پر آرٹیکل 63(1)(c) کا اطلاق ہوتا ہے، وہ موجودہ اسمبلی کی مدت تک نااہل تصور ہوں گے۔ سپریم کورٹ کی جانب سے جاری فیصلے میں کہا گیا کہ فیصل وابڈا آئندہ انتخابات لڑنے کے لیے اہل ہوں گے۔ فیصل وابڈا سینٹ کی نشست استعفیٰ چیئرمین سینٹ کو فوری طور پر بھجوائیں۔ خیال ہے کہ سپریم کورٹ نے 25 نومبر کو فیصل وابڈا کیس کا فیصلہ سنایا تھا۔ اسکاٹ لینڈ یارڈ نے لندن میں مسلم لیگ نون کے قائد نواز شریف، مریم نواز اور ناصر بٹ پر قتل کی سازش کے الزامات کی تحقیقات کا آغاز نہ کرنے کی تصدیق کر دی۔ اسکاٹ لینڈ یارڈ کا کہنا ہے کہ تمام شکایات کا جائزہ لیا جا رہا ہے، تاہم تاحال کوئی بھی گرفتاری کی گئی نہ ہی کسی سے سوال اور نہ ہی تحقیقات کی گئی ہیں۔ اسکاٹ لینڈ یارڈ کی اسپیشلسٹ آپریشن کمانڈ یونٹ نے بتایا کہ پاکستان کینیا میں قتل کی سازش سے متعلق نومبر میں متعدد شکایات موصول ہوئیں۔ پولیس کو قتل کی سازش سے متعلق پہلی شکایت 5 نومبر کو درج کرائی گئی۔ پولیس رائے کے مطابق شکایات میں نواز شریف اور مریم نواز پر الزامات عائد کیے گئے۔ پولیس نے شکایات کا جائزہ لے کر کوئی ایکشن نہیں لیا۔
سرائے کا بتانا ہے کہ 11 نومبر کو دوبارہ قتل کی سازش سے متعلق شکایات درج کرائی گئیں۔ تسنیم حیدر نے بذریعہ وکیل 18-19 نومبر کو قتل کی سازش سے متعلق ثبوت دوبارہ پولیس کو دیے ہیں۔ آپ کو ایک بار پھر اپڈیٹ کریں کہ اسکاٹ یارڈ کے اسپیشلسٹ آپریشن کمانڈ یونٹ نے بتایا کہ پاکستان کینیا میں قتل کی سازش سے متعلق نومبر میں متعدد شکایات موصول ہوئیں۔ پولیس کو قتل کی سازش سے متعلق پہلی شکایت 5 نومبر کو درج کرائی گئی۔ پولیس ذرائع کا بتانا ہے کہ شکایات میں نواز شریف اور مریم نواز پر الزامات عائد کیے گئے۔ پولیس نے شکایات کا جائزہ لے کر کوئی بھی ایکشن نہیں لیا۔ ذرائع کا بتانا ہے کہ 11 نومبر کو دوبارہ قتل کی سازش سے متعلق شکایات درج کرائی گئیں۔ تنظیم حیدر نے بذریعہ وکیل 18 اور 19 نومبر کو قتل کی سازش سے متعلق ثبوت دوبارہ پولیس کو دیے۔ یہاں پر لیتے ہیں ایک شارٹ بریک، ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک۔ آپ کو بتائیں کہ کابل میں پاکستانی سفارت خانے پر دہشت گرد حملے کی ذمہ داری داعش نے قبول کر لی ہے۔ خبر ایجنسی کے مطابق کابل میں پاکستان کے سفارت خانے پر دہشت گرد حملے کی ذمہ داری دہشت گرد تنظیم داعش نے قبول کر لی ہے۔ افغان دارالحکومت کابل میں پاکستان کے ہیڈ آف مشن پر قاتلانہ حملہ کیا گیا۔ پاکستانی ناظم الامور قاتلانہ حملے میں محفوظ رہے تھے۔ گارڈ محمد اسرار شدید زخمی ہو گیا تھا۔ آپ کو اپڈیٹ کریں کہ کابل میں پاکستانی سفارت خانے پر دہشت گرد حملے کی ذمہ داری داعش نے قبول کر لی ہے۔ خبر ایجنسی کے مطابق کابل میں پاکستان کے سفارت خانے پر دہشت گرد حملے کی ذمہ داری داعش نے قبول کر لی ہے۔ افغان دارالحکومت کابل میں پاکستان کے ہیڈ آف مشن پر قاتلانہ حملہ کیا گیا۔ پاکستانی ناظم الامور قاتلانہ حملے میں محفوظ رہے تھے۔ گارڈ محمد اسرار شدید زخمی ہو گیا تھا۔ وفاقی وزیر اور پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما سید خورشید شاہ نے احتساب عدالت سکر سے علاج کے لیے برطانیہ جانے کی درخواست کر دی۔ خورشید شاہ نے اپنی آئینی درخواست میں کہا کہ صرف ایک بار ECL سے نام خارج کیا جائے۔ احتساب عدالت نے بیماری کے تعین کے لیے میڈیکل بورڈ تشکیل دینے کا حکم دیتے ہوئے میڈیکل بورڈ کے ساتھ اگلی سماعت پر 13 دسمبر کو پیش ہونے کا حکم دیا۔ خورشید شاہ کے خلاف احتساب عدالت سکر میں 1 ارب 23 کروڑ سے زائد کا ریفرنس دائر ہے۔ آپ کو اپڈیٹ کریں کہ وفاقی وزیر اور پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما سید خورشید شاہ نے احتساب عدالت سکر سے علاج کے لیے برطانیہ جانے کی درخواست دائر کر دی ہے۔ خورشید شاہ نے اپنی درخواست میں کہا کہ صرف ایک بار ECL سے نام خارج کیا جائے۔ احتساب عدالت نے بیماری کے تعین کے لیے میڈیکل بورڈ تشکیل دینے کا حکم دیتے ہوئے میڈیکل رپورٹ کے ساتھ اگلی سماعت پر 13 دسمبر کو پیش ہونے کا حکم دیا۔ خورشید شاہ کے خلاف احتساب عدالت سکر میں 1 ارب 23 کروڑ سے زائد کا ریفرنس دائر ہے۔ پنجاب میں 25 نومبر سے کرشنگ شروع نہ کرنے والی 6 شوگر ملوں کے خلاف کین کمشنر پنجاب حسین بہادر کی ہدایت پر مقدمات درج کر لیے گئے۔ پنجاب کے کین کمشنر حسین بہادر نے جن شوگر ملوں کے خلاف مقدمات درج کرنے کی ہدایت کی ان میں بکھر پتوکی، اوکاڑا، بہاول نگر اور جھنگ کی شوگر ملز شامل ہیں۔ شوگر ملوں کے بالکان کے خلاف کاٹی گئی FIRs کے مطابق ان شوگر ملوں نے 25 نومبر تک گنے کی کریشنگ شروع نہ کر کے شوگر کین ایکٹ کی خلاف ورزی کی ہے۔ کرشنگ شروع نہ کرنے والی شوگر ملوں کو 10 سے 50 لاکھ روپے فی دن جرمانہ یا 3 سال سزا دی جا سکتی ہے۔ آپ کو اپڈیٹ کریں کہ پنجاب میں 25 نومبر سے کرشنگ شروع نہ کرنے والی 6 شوگر ملوں کے خلاف کین کمشنر پنجاب حسین بہادر کی ہدایت پر مقدمات درج کر لیے گئے۔ پنجاب کے کین کمشنر حسین بہادر نے جن شوگر ملوں کے خلاف مقدمات درج کرنے کی ہدایت کی ان میں بکھر، پتوکی، اوکاڑا، بہاول نگر، جھنگ کی شوگر ملز شامل ہیں۔ شوگر ملوں کے مالکان کے خلاف کاٹی گئی FIRs کے مطابق ان شوگر ملوں نے 25 نومبر تک گنے کی کرشنگ شروع نہ کر کے شوگر کین ایکٹ کی خلاف ورزی کی۔ کرشنگ شروع نہ کرنے والی شوگر ملوں کو 10 سے 50 لاکھ روپے فی دن جرمانہ یا 3 سال سزا دی جا سکتی ہے۔ خبر ہے ڈینگی کے حوالے سے کہ صوبہ پنجاب میں گزشتہ ڈینگی کے 37 کیسز رپورٹ ہوئے۔ سیکرٹری صحت پنجاب کے مطابق ڈینگی لاہور سے 18، فیصل آباد سے 7 اور گجرانوالہ سے 6 نئے کیسز رپورٹ ہوئے ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ ڈینگی کے ملتان سے 4 اور راولپنڈی سے 2 نئے کیسز بھی رپورٹ ہوئے۔ سیکرٹری صحت پنجاب نے یہ بھی بتایا کہ رواں سال سے اب تک
पंजाब में डेंगू से 45 अफराद इंतकाल कर चुके हैं। सुबह पंजाब में गुज़िश्ता रोज डेंगू के 37 नए केसेस रिपोर्ट हुए। सेक्रेटरी सेहत पंजाब के मुताबिक डेंगू लाहौर से 18, फैसलाबाद से 7 और गुजरावाला से 6 नए केसेस रिपोर्ट हुए। उन्होंने बताया कि डेंगू के मुल्तान से 4 और रावलपिंडी से 2 नए केसेस भी रिपोर्ट हुए। सेक्रेटरी सेहत पंजाब ने यह भी बताया कि रवां साल से अब तक पंजाब में डेंगू से 45 अफराद का इंतकाल हो चुका है। NIH की जानिब से जारी करदा आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 6,704 कोरोना के टेस्ट किए गए, जिनमें से 17 अफराद के कोरोना टेस्ट मस्बत आए हैं। इसी तरह गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान किए गए मस्बत कोरोना टेस्ट की शरह 0.25% रही। इस दौरान कोरोना वायरस से कोई भी मरीज चांबाक नहीं हुआ, जबकि 24 मरीजों की हालत तशवीशनाक है। कोरोना के हवाले से हम आपको अपडेट कर रहे हैं कि NIH की जानिब से आदाद-ओ-शुमार जारी किए गए हैं। उन आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 6,704 कोरोना के टेस्ट किए गए, जिनमें से 17 अफराद के कोरोना टेस्ट मस्बत आए हैं। इसी तरह 24 घंटों में किए गए मस्बत कोरोना टेस्ट की शरह 0.25% रही। इस दौरान कोरोना वायरस से कोई भी मरीज चांबाक नहीं हुआ, जबकि 24 मरीजों की हालत तशवीशनाक है। विंटर फेस्टिवल में गुले दावादी की नुमाइश कट फ्लावर शो में हिस्सा लेने वाले शुरका और तलबा में इनामात तकसीम किए गए। तकरीब का इनकाद PHA और फ्लोरिकल्चर के मुश्तरका इश्तराक से जलानी पार्क में किया गया है। आपको अपडेट करें कि विंटर फेस्टिवल में गुले दाऊदी की नुमाइश कट फ्लावर शो में हिस्सा लेने वाले शुरका और तलबा में इनामात तकसीम करने की तकरीब का इनकाद PHA और फ्लोरिकल्चर के मुश्तरका इश्तराक से किया गया है। आपको हम अपडेट कर रहे हैं कि विंटर फेस्टिवल में गुले दाऊदी की नुमाइश कट फ्लावर शो में हिस्सा लेने वाले शुरका और तलबा में इनामात तकसीम करने की तकरीब का इनकाद PHA और फ्लोरिकल्चर के मुश्तरका इश्तराक से जलानी पार्क में किया गया है। आपको हम अपडेट कर रहे हैं कि विंटर फेस्टिवल में गुले दाऊदी की नुमाइश कट फ्लावर शो में हिस्सा लेने वाले शुरका और तलबा में इनामात तकसीम करने की तकरीब का इनकाद PHA और फ्लोरिकल्चर के मुश्तरका इश्तराक से किया गया। जलानी पार्क में इसका इनकाद किया गया। आपको अपडेट कर रहे हैं कि विंटर फेस्टिवल में गुले दाऊदी की नुमाइश कट फ्लावर शो में हिस्सा लेने वाले शुरका और तलबा में इनामात तकसीम करने की तकरीब का इनकाद किया गया। यह तकरीब PHA और फ्लोरिकल्चर के मुश्तरका इश्तराक से जलानी पार्क में इसका इनकाद किया गया। इस हवाले से मजीद जानते हैं हमारे रिपोर्टर सलमान शाह से। जी सलमान, अपडेट कीजिएगा। हाँ जी बिल्कुल, विंटर फैमिली फेस्टिवल में गुले दाऊदी की नुमाइश और कट फ्लावर शो में हिस्सा लेने वाले शुरका और तलबा में इनामात तकसीम करने की तकरीब का इनकाद PHA और फ्लोरिकल्चर के मुश्तरका इश्तराक से जलानी पार्क में किया गया। गुले दाऊदी नुमाइश में मुख्तलिफ शोबाजात में कमर्शियल इदारे, तालीमी इदारे, वुकला, इंडस्ट्री के अफराद ने भी बड़े जज्बे के साथ हिस्सा लिया और कट फ्लावर शो में 100 से ज्यादा मुख्तलिफ कॉलेज व यूनिवर्सिटीज के तलबा और तालबात ने हिस्सा लिया। तकरीरी ज्यूरी के मुरतब करदा नताइज के मुताबिक पहला इनाम बागी जिना ने जीता, जबकि दूसरा इनाम PD नर्सरीज और तीसरा इनाम जलानी पार्क के नाम रहा। गुले दाऊदी नुमाइश में 3 शौकिया अफराद के दरमियान मुकाबले में सिकंदर मुस्तफा खान पहली और मियां तनवीर ने दूसरी पोजीशन हासिल की। चेयरमैन PHA इंजीनियर यासिर गिलानी ने कट फ्लावर शो में हिस्सा लेने वाले तालबात में इनामात तकसीम किए और गुले दाऊदी की नुमाइश के पोजीशन होल्डर के इनामात तकसीम किए गए। जी सलमान शाह, आपका बहुत शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। पाकिस्तान रेलवे के लिए चीन से 46 हाई स्पीड जदीद कोचेस की खेप पाकिस्तान पहुंच गई। प्रोजेक्ट के तहत 150 में से 104 कोचेस की पाकिस्तान रेलवे की कैरेज फैक्ट्री इस्लामाबाद में पाकिस्तानी और चीनी इंजीनियर्स के जेर निगरानी 18 माह में तैयारी की जाएगी। इस हवाले से मकामी होटल में वफाकी वजीर ख्वाजा साद रफीक ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। ख्वाजा साद रफीक का कहना था कि मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ दिसंबर या जनवरी में पाकिस्तान वापस आ जाएंगे। मजीद तफसीलात देखते हैं अली फारूक की रिपोर्ट में।
वजीर रेलवे ख्वाजा सारफी का कहना था अगर मुल्क की बागदौड़ ना संभालते तो मुल्क दिवालिया हो जाता। मुस्लिम लीग नून के कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ दिसंबर या जनवरी में पाकिस्तान में होंगे। उनका कहना था कि इस वक्त सिर्फ रेलवे नहीं बल्कि मुल्क के तमाम अदारे जुबू हाली का शिकार है। पाकिस्तान तारीख के बदतरीन माशी बहरान से गुजर रहा है। अगर इक़्तिदार ना संभालते तो मुल्क दिवालिया हो जाता। हमने मुल्क को दिवालिया होने से बचाया है। मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ने 2018 में रेलवे को बेहतरीन हालत में छोड़ के गया, मगर तहरीक इंसाफ के दौर में महकमा रेलवे पस्ती में चला गया। वजीर रेलवे का कहना था कि गुज़श्ता 4 साल में एक भी इंजन नहीं खरीदा गया और न ही इंजनों की मरम्मत कराई गई। चीन से बोगियां खरीदने का मायदा गुज़श्ता नून लीग के दौरे हुकूमत में हुआ था, जिसकी वजह से कोचेस खरीदने का मायदा अरबों रुपया महंगा हो गया। वजीर रेलवे ने वाज़ेह किया कि खसारे में चलने वाली कोई ट्रेन नहीं चलाएंगे। तहरीक इंसाफ ने मुल्क बंद करने, सड़कें बंद करने के अलावा कुछ नहीं किया। ख्वाजा सारफी का कहना था कि मुल्क को अगर चलाना है तो नैब जैसे इदारे को बंद करना होगा। एहतसाब का नया निजाम लेकर आएंगे। रेलवे के लिए 10 साल मनसूबाबंदी करके जाएंगे। ख्वाजा सारफी ने वाज़ेह किया कि इलेक्शन अक्टूबर 2023 में होंगे। वजीर रेलवे का कहना था कि चीन से 150 में से 46 कोचेस पाकिस्तान पहुंच चुकी हैं, जबकि बकाया 104 कोचेस इस्लामाबाद कैरिज फैक्ट्री में तैयार की जाएंगी। पाकिस्तान के मारूफ पेडियाट्रिक माहिरीन का कहना है कि प्रोबायोटिक्स मैदे की मुतादिद बीमारियों का महफूज इलाज है। इंसानी जिस्म में तकरीबन 1 किलोग्राम अच्छे और बुरे दोनों बैक्टीरिया मौजूद होते हैं। प्रोबायोटिक्स सेहतमंद बैक्टीरिया हैं जो आंतों की तकलीफ से निजात में मदद देते हैं। डॉक्टर अब्दुल गफ्फार का कहना था कि प्रोबायोटिक्स महफूज हैं और यरकान का इलाज करने और बच्चों की जिंदगियां बचाने में मदद करते हैं। माहिरीन ने मजीद बताया कि प्रोबायोटिक्स ग़िज़ा में पाए जाते हैं और अक्सर इन्हें ग़िज़ाई अज्जा भी समझा जाता है। कुछ रेशेदार अशियाए खुरनोश और दही प्रोबायोटिक्स की अच्छी मिसाल हैं। मुकर्रीन ने मुआलजे के मशरे के मुताबिक इस्तेमाल को अहमियत पर इत्तफाक दिया। आपको एक बार फिर अपडेट करें कि पाकिस्तान के मारूफ पेडियाट्रिक माहिरीन का कहना है कि प्रोबायोटिक्स मैदे के मुतादिद बीमारियों का महफूज इलाज हैं। इंसानी जिस्म में तकरीबन 1 किलोग्राम अच्छे और बुरे दोनों बैक्टीरिया मौजूद होते हैं। प्रोबायोटिक्स सेहतमंद बैक्टीरिया हैं जो आंतों की तकलीफ से निजात देने में मदद देते हैं। डॉक्टर अब्दुल गफ्फार का कहना था कि प्रोबायोटिक्स महफूज हैं और यरकान का इलाज करने और बच्चों की जिंदगी बचाने में मदद करते हैं। माहिरीन ने मजीद बताया कि प्रोबायोटिक्स ग़िज़ा में पाए जाते हैं और अक्सर उन्हें ग़िज़ाई अज्जा समझा जाता है। कुछ रेशेदार अशियाए खुरनोश और दही प्रोबायोटिक्स की अच्छी मिसाल है। मुकर्रीन ने मुआलजे के मशरे के मुताबिक इस्तेमाल को अहमियत दी। डॉक्टर अब्दुल गफ्फार का कहना था कि प्रोबायोटिक्स महफूज है और यरकान का इलाज करने और बच्चों की जिंदगियां बचाने में मदद करते हैं। माहिरीन ने मजीद बताया कि प्रोबायोटिक्स ग़िज़ा में पाए जाते हैं और अक्सर इन्हें ग़िज़ाई अज्जा समझा जाता है। कुछ रेशादार एशियाई खुर्दनोश और दही प्रोबायोटिक्स की अच्छी मिसाल है। मुकर्रीन ने मुआलिज के मशवरे के मुताबिक यहाँ पर लेते हैं एक शॉर्ट ब्रेक, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। आपको बताएं कि सऊदी अरब ने काबुल में पाकिस्तानी सफारत खाने पर हमले की मजम्मत की है। सऊदी वजारत खारजा ने अपने बयान में कहा कि पुरतशद्दुद कार्रवाइयों को मुस्तरद करते हैं। सऊदी अरब हमेशा पाकिस्तान के साथ है। अफगानिस्तान के दारुल हुकूमत काबुल में पाकिस्तान के सफारती हुकाम पर फायरिंग का वाक़या पेश आया था। गोली लगने से पाकिस्तानी नाज़िमुल उमूर का गार्ड शदीद जख्मी हो गया। इसके सीने में 3 गोलियां लगी, जिसका इलाज जारी है। पड़ोसी मुल्क ईरान ने सूबे खोजिस्तान में नए जोहरी पावर प्लांट की तामीर शुरू कर दी है। गैर मुल्की खबर एजेंसी के मुताबिक ईरान के एटॉमिक एनर्जी ऑर्गेनाइजेशन के सरबराह मोहम्मद असलमी ने टीवी पर जारी किए गए बयान में इस बात की तस्दीक कर दी है। मोहम्मद असलमी के मुताबिक सूबे खोजिस्तान के जिला दरख्वीन में 300 मेगावाट के पावर प्लांट की तामीर शुरू कर दी गई है। उन्होंने ये भी बताया कि इस जोहरी पावर प्लांट की लागत 1.5 से 2 अरब डॉलर मुतवक्के है। बुलेटिन में खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हुए आपको बताएं कि रावलपिंडी टेस्ट दिलचस्प मरहले में दाखिल हो गया और इंग्लैंड के 343 रन के हदफ के ताक़ुब में पाकिस्तान ने दूसरी इनिंग्स में 2 विकेट के नुकसान पर 80 रन बना लिए हैं। मैच के आखिरी रोज पाकिस्तान को जीत के लिए 263 रन दरकार हैं और 8 विकेटें भी बाकी हैं।
इमामुल हक 43 और सऊद शकील 24 रन के साथ क्रीज पर मौजूद हैं। दूसरी इनिंग्स में अब्दुल्ला शफीक 6 और कप्तान बाबर आजम 4 रन बनाकर आउट हुए, जबकि अजहर अली रिटायर्ड हिट हुए। पीसीबी के मुताबिक अजहर अली को दाएं हाथ की उंगली पर गेंद लगी। मेडिकल पैनल अजहर अली की इंजरी का जायजा ले रहा है। गोल्ड मेडलिस्ट ओलंपियन जेवलिन थ्रो अरशद नदीम की कैमरेज में कामयाब सर्जरी हो गई। स्टार एथलीट अरशद नदीम की कोहनी की सर्जरी डॉक्टर अली शेर बाजवा ने की। उन्होंने कहा कि अरशद नदीम को संजीदा नौयत की इंजरीज थी, 2 जगह पर सर्जरी करना पड़ी, लेकिन मैं मुकम्मल तौर पर मुतमईन हूँ। अरशद वॉरियर एथलीट हैं, जल्द मुकम्मल फिट होंगे। ताहम सर्जरी के बाद अरशद नदीम का रिहैब प्रोग्राम शुरू हो गया है। 1 हफ्ते तक अरशद नदीम डॉक्टर अली शेर बाजवा की ज़ेर निगरानी रिहैब करेंगे। इंग्लैंड से वापसी पर अरशद नदीम लाहौर में अपने कोच सलमान बट की ज़ेर निगरानी बहाली प्रोग्राम मुकम्मल करेंगे। अरशद नदीम ने कोहनी की इंजरी के बावजूद कॉमनवेल्थ गेम्स में शिरकत की और पाकिस्तान के लिए गोल्ड मेडल जीता। वो गुज़िश्ता बरस ओलंपिक्स में कोहनी की इंजरी का शिकार हुए थे। इलाज के बाद अरशद नदीम वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियन और एशियन चैंपियनशिप 2023 में हिस्सा लेंगे। कतर में जारी फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप के हवाले से आपको अपडेट करें कि फुटबॉल वर्ल्ड कप में नीदरलैंड और अर्जेंटीना ने क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली। कतर में जारी फुटबॉल वर्ल्ड कप 2022 में नीदरलैंड्स अमेरिका को शिकस्त देकर क्वार्टर फाइनल में पहुंचने वाली पहली टीम बन गई। प्री क्वार्टर फाइनल मरहले में नीदरलैंड की टीम ने अमेरिका को 3-1 से शिकस्त दी। मैच के 10वें मिनट में नीदरलैंड के मैफस टपे ने गोल करके टीम को बढ़ती दिलाई। दूसरी जानिब प्री क्वार्टर फाइनल राउंड में अर्जेंटीना भी ऑस्ट्रेलिया को 2-1 से हराकर अगले मरहले में पहुंच गई। फाते टीम की जानिब से लियोनेल मेसी और जेवलिन अल्वारेज ने 1-1 गोल स्कोर किया, जबकि ऑस्ट्रेलिया टीम की जानिब से वाहिद गोल एंजो ने किया। मेगा इवेंट के पहले क्वार्टर फाइनल में 9 दिसंबर को अर्जेंटीना का मुकाबला नीदरलैंड की टीम से होगा। न्यूज़ स्टूडियो से अब तक के लिए इतना ही। मजीद अपडेट्स के लिए देखते रहिए कोहिनूर न्यूज़।